بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارے زینب، تم نے کتنی اچھی مہندی لگائی ہے، تمہیں تو کسی پارلر میں کام کرنا چاہیے۔ دیکھو تو کتنی اچھی مہندی لگانے کے تو تمہیں بہت سارے پیسے مل جائیں گے، اور تمہاری تو بہت سی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ یہ جو تم ہر وقت روتی رہتی ہو کہ اماں میری خواہشیں پوری نہیں کرتی، ضرورت کے علاوہ مجھے پیسے نہیں دیتی، تو تمہاری یہ تمام خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ میری دوست سمن کی آواز تھی جو میرے پاس آج مہندی لگوانے کے لیے آئی تھی۔ آج اس کی بہن کی مائیوں تھی اور وہ ہمیشہ مجھ سے ہی مہندی لگواتی تھی۔ میرے ہاتھ کی مہندی کی دور دور تک دھوم تھی۔ لڑکیاں دور دور سے میرے پاس آتی تھیں، انہیں میرے ہاتھ کے ڈیزائن بہت پسند آتے تھے۔ میں نے مہندی لگانا باقاعدہ کسی سے سیکھا نہیں تھا، یہ مجھ میں خدا داد صلاحیت تھی، اور میں نے کبھی اس صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ مفت میں ہی یہ کام کیا کرتی تھی۔ اب سمن نے مجھے نئی راہ دکھائی۔ پچھلے کئی دنوں سے میں گھر کے حالات تو بہت ہی زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ اس مہنگائی کے زمانے میں ابا کی پینشن میں گزارا کرنا ناممکن ہوا جا رہا تھا۔ چھوٹی بہنیں اسکول جاتی تھیں، اماں کی دوائیوں کا خرچہ، ان پیسوں میں یہ سب پورا کرنا بہت مشکل لگتا تھا۔ تو ابھی میں سوچ رہی تھی کہ میں کیوں نہ کسی پارلر میں جاؤں۔ جب اماں سے میں نے اگلے دن اٹھ کر یہ بات کہی تو اماں کہنے لگی کہ تم کہیں پاگل واگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ جانتی ہو کہ یہ پارلر والیاں کتنے پیسے ہتھیا لیتی ہیں، اور میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے جو میں وہاں پر تمہارے لیے پہلے پیسے جمع کرواؤں اور پھر تمہیں کام سکھاؤں۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا، انہیں کہنے لگی کہ پیاری اماں، بس ایک بار میرے ساتھ چلو تو میں ان سے بات کر لوں گی، انہیں اپنی مجبوری بتاؤں گی۔ مگر اماں کسی طور پر بھی نہیں مان رہی تھی، اور میں پھر منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ میں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ جب پورا ایک دن میں نے بھوک ہڑتال کیے رکھی تو اماں کا دل پسیج گیا۔ وہ کہنے لگی کہ لڑکیوں کو اتنی ضد کرنا زیب نہیں دیتا، کل کلاں کو اگلے گھر بھی جانا ہے، کیا یہی عادتیں ساتھ لے کر جاؤ گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ماں نے ضد کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں سکھایا بیٹی کو۔ میں نے اماں کو کہا کہ مجھے جو کچھ کہے گا میں اسے جواب دے لوں گی، آپ اس کی فکر مت کریں۔ اور کیا آپ اپنی بیٹی کو اتنا بھی اعتماد نہیں دے سکتی کہ وہ آپ کی تربیت کو کبھی بھی نہیں ڈبوئے گی، نہ ہی آپ کے بارے میں لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع دے گی؟ اماں کہنے لگیں کہ تم سے باتوں میں جیتنا بہت مشکل کام ہے۔ پھر میں نے اماں سے یہ بات منوا کر ہی دم لیا کہ وہ میرے ساتھ کم از کم ایک بار کسی اچھے سے پارلر میں ضرور چلیں۔ اگلے ہی دن جب میں ایک شہر کے جانے مانے پارلر میں گئی تو اس سے میں نے بیوٹیشن کا کام سیکھنے کی بات کی، تو اس نے اتنی زیادہ فیس بتا دی جو میں کبھی ادا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی، اپنا خواب مجھے چکنا چور ہوتا ہوا میں نظر آ رہا تھا۔ اماں مجھے جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں نہ کہتی تھی کہ یہ ہماری پہنچ سے دور ہیں، یہ بہت مہنگے شوق ہیں جو ہم غریب لوگ نہیں اٹھا سکتے۔ تب میں نے اس بیوٹیشن سے ایک آس کے تحت کہا کہ میں مہندی بہت اچھی لگا لیتی ہوں، اگر آپ مجھے کام دے دیں تو میں 3 گھنٹے اپنا کام سیکھوں گی، پارٹ ٹائم میں لڑکیوں کو مہندی لگا دیا کروں گی۔ کچھ دیر تک وہ مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے ایک لڑکی کو میرے سامنے بٹھایا، کہنے لگی اس کو مہندی لگا کر دکھاؤ، میں دیکھوں کہ تم کیسی مہندی لگاتی ہو۔ پھر جب میں نے نہایت نفاست سے اس لڑکی کے ہاتھ پر نقش و نگار بنانا شروع کر دیے تو یہ دیکھ کر میڈم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے پورے پارلر میں اتنی اچھی مہندی کوئی لڑکی نہیں لگاتی تھی، حالانکہ اس نے اس کام کے لیے پروفیشنل لڑکیاں ہائر کی ہوئی تھیں اور ان کو اچھی خاصی پیمنٹ بھی دیتی تھی۔ اس کے دل میں لالچ آ گیا کہ وہ تو میری مہندی سے اچھے خاصے پیسے وصول کر سکتی تھی، تو کیوں نہ وہ مجھے یہاں پر رکھ لے، اس میں اس کا نقصان بالکل بھی نہیں ہے۔ اب اس نے مجھے کہہ دیا کہ تم نے کل سے آنا ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی، مجھے اپنا خواب پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پھر وعدے کے مطابق 3 گھنٹے میں بیوٹیشن کا کام سیکھتی تھی اور باقی کا وقت میں مہندی لگاتی تھی۔ میرا کورس 3 مہینے کا تھا۔ 3 مہینے کے بعد میں نے اسی پارلر میں جاب کر لینی تھی۔ پلکیں جھپکتے ہی 3 مہینے کا عرصہ گزر گیا، اور پھر جو تنخواہ مجھے اس نے بتائی وہ میری سوچ سے کم تھی، کیونکہ یہاں پر کام کرنے والی لڑکیاں اس سے ڈبل تنخواہ لیتی تھیں، جبکہ میں تو ان سے زیادہ اچھے سے کام کر لیتی تھی۔ میرے ہاتھ میں نفاست تھی، مہارت تھی، مگر وہ یہ سمجھ گئی تھی کہ میری مجبوری ہے، اور اب چونکہ میں نے اس سے پہلے سے ہی بات کر لی تھی تو میں نے سوچا کہ کچھ ٹائم میں یہاں پر جاب کر لیتی ہوں، اس کے بعد میں کسی اور سیلون میں جاب دیکھ لوں گی، تب تک مجھے ایکسپیرینس بھی حاصل ہو جائے گا۔ یہاں پر تقریباً سب لڑکیاں ہی ایسا کرتی تھیں، کچھ تو مستقل بنیادوں پر کام کرتی تھیں اور کچھ مخصوص ٹائم تک کام کرتی تھیں، تجربہ حاصل کرتے ہی پھر یہاں سے چلی جاتی تھیں۔ وہ بھی معمول کی طرح ہی ایک دن تھا۔
اس وقت پارلر میں اتنا رش نہیں تھا۔ تبھی میڈم کہنے لگیں کہ میں ذرا شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں، اگر کوئی کلائنٹ آئے تو اس کو دیکھ لینا۔ یہاں پر میرے علاوہ 2 لڑکیاں اور بھی موجود تھیں جو آپس میں باتوں اور خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ تبھی وہاں پر 2 لڑکیاں آئیں۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک کالے رنگ کے برقعے میں ملبوس تھیں۔ وہ دونوں آ کر کہنے لگیں کہ یہاں پر مہندی کون لگاتا ہے؟ تب میں نے انہیں اپنا بتایا تو پھر وہ میرے پاس آ کر کہنے لگیں کہ ہمیں مہندی لگوانی ہے۔ پھر میں نے ان کے ہاتھوں پر مہندی لگانی شروع کر دی۔ اس لڑکی کے ہاتھ بہت خوبصورت تھے، بہت ہی زیادہ نرم و ملائم، کسی روئی کی مانند گداز۔ جب میں نے اس کے ہاتھ کو چھوا تو میرے ہاتھ اس کی انگلیوں میں دھنس گئے۔ میں نے اتنا نرم ہاتھ زندگی میں پہلے نہیں دیکھا تھا، اور اس کا رنگ بھی بے تحاشا سفید تھا۔ میرا بے اختیار دل چاہنے لگا کہ میں اس کا چہرہ دیکھوں، کہ اس کا چہرہ بھی ہاتھوں کی طرح بہت سفید ہے کیا۔ یقیناً وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، وہ کسی پردے دار خاندان کی لگ رہی تھی۔ جب میں نے اس کے ہاتھ پر مہندی لگائی تو اس نے میری توقع سے زیادہ مجھے میرا معاوضہ دیا۔ کہنے لگی کہ تمہارا کام مجھے بہت پسند آیا ہے، میری کچھ ٹائم کے بعد شادی ہونے والی ہے، میں اپنی شادی پر تم ہی سے مہندی لگواؤں گی۔ تب میں نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا۔ جانتی تھی کہ اگر میں اسے پارلر لے گئی تو مجھے میڈم کو حصہ دینا پڑے گا، اس لیے میں نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتایا تھا۔ وہاں میں اماں کے ساتھ جاتی اور تب وہ سارے پیسے میرے کام آتے ہیں۔ اب مجھے بھی کچھ نہ کچھ چالاکیاں کرنا آ گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہاں پر سیدھے سادے طریقے سے چلنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور میری تنخواہ سے میں نے اپنی اور چھوٹی بہنوں کی بہت سی خواہشات اور ضروریات پوری کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اماں بھی ایک طرح سے خوش تھیں کہ ان کا بوجھ بٹ گیا تھا، اور وہ مجھے ہمیشہ بچت کرنے پر درس دیتی تھیں۔ کہتی کہ کل کو میں نے تم تینوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، تم لوگوں کے لیے مجھے جہیز بھی تیار کرنا ہے، ایسے میں تم پیسے سنبھال کے رکھو، یہ تمہارے ہی کام آئیں گے، اس سے بھی میرے لیے آسانی ہوگی۔ مگر میں اماں کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی، اور انہیں ہمیشہ کہتی تھی کہ آپ بھی کمال کرتی ہیں، جانتی بھی ہیں میری طبیعت کو، میں شادی وہاں کروں گی جہاں پر لوگوں کو جہیز کا لالچ نہیں ہوگا اور وہ اس چیز کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے۔ میری بات پر اماں افسردگی سے مسکرا دیتی، کہتی کہ آج کل کے زمانے میں ایسا کہاں ہوتا ہے، لڑکیاں تو ماں باپ کی دہلیز پر جہیز کی وجہ سے بیٹھی رہ جاتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں، مگر جہیز نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی بیاہنے تک نہیں آتا۔ لوگوں کی آنکھوں پر تو لالچ کی پٹی بن چکی ہے، انہیں پیسے کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ جمعے کا دن تھا۔ جمعے کے دن ہم لوگ اپنے پارلر کو بند کر دیا کرتے تھے اور سب اپنے گھروں میں ریسٹ کیا کرتے۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے ایک اجنبی لڑکی کھڑی تھی۔ مجھے وہ جانی پہچانی سی لگی، برقعے میں ملبوس تھی۔ میں نے اسے پہچان لیا، وہ وہی لڑکی تھی جو اس دن میرے پاس پارلر پر آئی تھی۔ اس نے مجھ سے اپنا تعارف نور بی بی کے نام سے کروایا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ علیشہ بی بی نے آپ سے مہندی لگوائی تھی، کہا تھا کہ وہ اپنی شادی پر آپ سے مہندی لگوائیں گی۔ تب میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور میرے ذہن میں وہ گورے گورے ہاتھوں والی لڑکی کا سراپا گھوم گیا۔ میں نے تائید میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگی کہ آج علیشہ بی بی کی شادی ہے اور وہ آپ ہی سے مہندی لگوانا چاہتی ہیں، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو کیا آپ میرے ساتھ ابھی چل سکتی ہیں؟ میں بغیر اماں سے پوچھے ان کی اجازت کے بغیر کہیں بھی آتی جاتی نہیں تھی۔ میں نے اس لڑکی کو گھر میں لے آئی۔ اماں کو کہنے لگی کہ ان کے گھر میں دلہن کو مہندی لگانے کے لیے جانا ہے۔ اماں کہنے لگی کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آج تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، تمہیں میں اکیلے بھیجنا نہیں چاہتی، یہ کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے، نہ جانے وہ لوگ کیسے ہوں۔ میں نے اماں کو کہا کہ یہ کلائنٹ بہت اچھی ہے، مجھے اس کی بہت اچھی پیمنٹ کر رہی ہے۔ اماں غصے سے کہنے لگی مگر یہ بھی تو سوچو کہ میں اکیلا کیسے بھیج سکتی ہوں۔ تبھی وہ لڑکی کمرے سے باہر آ گئی اور ہمارے درمیان میں بول پڑی، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، عزت کروانا، دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنا ہمیں آتا ہے، آپ کسی چیز کی بھی فکر مت کریں، جس طرح سے حفاظت سے میں آپ کی بیٹی کو لے کر جاؤں گی اسی طرح سے اس کو واپس بھی چھوڑ کر جاؤں گی، آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کے انداز میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ اماں اس کی بات کی قائل ہو گئی، اور پھر میں چادر اوڑھ کر اس کے ساتھ آ گئی۔ اماں کہنے لگیں کہ گھر جلدی واپس آ جانا، جب تک تم گھر نہیں آؤ گی میں تمہارے بارے میں پریشان رہوں گی۔ میں نے ماں کو تسلی دی اور کہا کہ کام میں ایسا تو ہوتا ہی ہے، اگر میں لوگوں کے گھروں میں نہیں جاؤں گی، کام نہیں کروں گی تو پھر میرا کام کیسے چلے گا۔ اماں کو میری بات کی سمجھ آ گئی تھی۔ پھر میں اس لڑکی کے ساتھ اس گاڑی میں سوار ہو گئی۔
جیسے ہی گاڑی ہمارے گھر کی حدود سے باہر نکل کر روڈ پر آئی تو اس نے مجھے ایک چاکلیٹ کھانے کے لیے دی۔ اس چاکلیٹ کا کھانا تھا کہ مجھے اونگ آ گئی۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک سوتی رہی، پھر میری آنکھ اس لڑکی کے جگانے پر کھلی۔ میں ہڑبڑا کر رہ گئی۔ میں اس بات پر شرمندہ ہو گئی کہ میں نہ جانے کتنی دیر تک سوتی رہی، جبکہ اس طرح سے کبھی بھی مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ الشبا بی بی مجھے دیکھ کر کہنے لگیں کہ شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں، نیند آنا تو فطری بات ہے، چلیں شکر ہے کہ آپ کی نیند پوری ہو گئی، اب چلیں۔ جب میں گاڑی سے نیچے اتر گئی تو باہر کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ یہ بہت بڑا گھر تھا، بلکہ گھر نہیں یہ محل تھا۔ اس قدر خوبصورت عالی شان محل میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ آس پاس کا علاقہ بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، ہرے بھرے درخت، رنگ برنگی پھولوں کے پودے۔ میں محویت سے ہر ایک چیز کو تکتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ میں نے ایسا منظر زندگی میں پہلے نہیں دیکھا تھا، اور پھر یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس محل نما گھر کے باہر ایک سیکیورٹی گارڈ کھڑا تھا۔ جب ہم اس کے پاس پہنچے تو اس نے جھک کر ہمیں سلام کیا، پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا۔ اندر داخل ہونے کے بعد مجھے ایسے لگا جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں۔ میں بے اختیار اس لڑکی سے پوچھ بیٹھی کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے بولی کہ یہ نورستان ہے۔ میں نے اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ نورستان؟ میں نے یہ نام کبھی نہیں سنا، یہ کہاں پر واقع ہے؟ وہ کہنے لگی کہ یہ پاکستان میں ہی ہے، مگر اس کا راستہ جنگل کے بیچ میں سے گزرتا ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ اس راستے سے واقف ہیں، اجنبی لوگ یہاں پر کم ہی آتے ہیں۔ اب تم فکر مت کرو، تمہارا یہاں آنا جانا لگا رہے گا۔ اس کی بات پر میں مسکرا دی، پھر مجھے لے کر وہ ایک کمرے میں آ گئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ دلہن آج بھی برقعے میں ملبوس تھی، آج بھی اس نے اپنے چہرے کو نقاب میں پوشیدہ کر رکھا تھا، بلکہ یہاں پر جتنی بھی لڑکیاں اور عورتیں تھیں سب کے چہرے نقاب میں پوشیدہ تھے۔ ان لوگوں کی صرف آنکھیں ہی نقاب سے باہر نظر آ رہی تھیں، اور آنکھیں دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھیں۔ پھر میں بھی ایک طرف بیٹھ گئی اور دلہن کو مہندی لگانے لگی۔ اس کے نرم سفید ہاتھ اور بازو دیکھ کر بار بار میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ آخر یہ اپنے ہاتھوں پر ایسا کیا استعمال کرتی ہیں جو اس کے ہاتھ اس قدر خوبصورت ہیں۔ میں یہ بات پوچھنا ہی چاہتی تھی، مگر پھر یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی۔ عموماً لڑکیاں اپنی خوبصورتی کا راز کسی کو بتاتی بھی نہیں ہیں۔ ابھی میں مہندی لگا ہی رہی تھی کہ جب اور بھی لڑکیاں میرے پاس آ گئیں۔ میں بار بار وقت دیکھ رہی تھی کہ مجھے یہاں پر آئے ہوئے کتنا ٹائم گزر گیا ہے۔ جانتی تھی کہ میں جب تک گھر نہیں جاؤں گی امی میرے حوالے سے پریشان رہیں گی، اسی وجہ سے میں بار بار اس لڑکی سے وقت کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ پھر جب میں سب کو مہندی لگا چکی تو میں نے ان لوگوں سے اجازت چاہی۔ انہوں نے میری توقع سے بہت زیادہ اس کا معاوضہ دیا۔ یہ لیتے میں ہچکچا گئی، اسے کہنے لگی کہ یہ پیسے بہت زیادہ ہیں، اتنی میری اجرت نہیں بنتی۔ وہ لڑکی ہنس پڑی، اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی، صاف شفاف، کسی جھرنے کی مانند۔ وہ کہنے لگی کہ ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، تم نے جتنی خوبصورت مہندی ہمیں لگائی ہے، آج تک اتنی خوبصورت مہندی تو ہم نے دیکھی تک نہیں تھی، اس سے تو ہمارے ہاتھ اور بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگے ہیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے باہر آ گئی۔ میں نہایت حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ گھر کس قدر خوبصورت ہے۔ یہاں پر ایک ایک چیز بہت قیمتی اور لاکھوں کی مالیت رکھتی تھی۔ تبھی میں چلتے چلتے کسی سے زور سے ٹکرا گئی اور فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ جب سامنے دیکھا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا جیسے یونانی دیوتا سا حسن رکھتا تھا، وہ بھی مجھے یک ٹک دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کا گورا رنگ، نیلی آنکھیں، سنہری بال، اونچا لمبا قد، اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہے تھے، اور وہ بھی مجھے حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے پسندیدگی تھی۔ پھر تبھی اس نے سوالیہ نظروں سے میرے ساتھ لڑکی سے کچھ پوچھا تو وہ کہنے لگی یہ مہندی لگانے کے لیے آئی تھی، اب میں اسے واپس چھوڑنے جا رہی ہوں۔ تب اس نے ہلکا سا سر ہلا کر ہمیں جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد پھر سے ویسے ہی ہوا، جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھی تو پھر سے میں سو گئی۔ اب جب میری آنکھ کھلی تو میں گھر کے دروازے کے باہر موجود تھی۔ میں حیران تھی کہ نہ جانے اس گاڑی میں ایسا کیا تھا جس میں بیٹھتے ہی مجھے نیند آ جاتی تھی۔ حالانکہ مجھے سفر کے دوران سونے سے زیادہ باہر کے نظارے دیکھنا اچھا لگتا تھا۔ جب میں گھر آئی تو بہت خوش تھی۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ
میں تو سمجھ رہی تھی کہ مجھے وہاں پر کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، گھر پہنچوں گی تو شام ہو چکی ہوگی، مگر یہاں پر تو ابھی دوپہر کا وقت تھا۔ اماں مجھے دیکھ کر کہنے لگیں تم بڑی جلدی آ گئی، مجھے تو امید نہیں تھی، مجھے لگا تھا تم کافی گھنٹے لگا کر واپس آؤ گی۔ اس بات پر تو میں بھی حیران تھی، وہاں پر تو میں نے بہت وقت لگایا تھا، مگر اتنا جلدی میں واپس کیسے آ گئی؟ مجھے بھی حیرت تھی، مگر میرے ساتھ اتنے زیادہ، بہت زیادہ پیسے تھے جن کو دیکھ کر میں بہت پرجوش ہو رہی تھی۔ اتنے پیسے تو میں 1 ماہ کی تنخواہ میں لیتی تھی۔ پھر میں اماں کے ہاتھ پر وہ پیسے رکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، دوبارہ سے بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ نہ جانے کیوں اب مجھے بہت زیادہ نیند آنے لگی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب مجھے اپنے چہرے پر کسی کے لمس کا احساس ہوا، مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے گالوں کو آہستگی کے ساتھ چھو رہا ہو، جیسے کوئی میرے سر کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے انگلیاں چلا رہا ہو۔ اس سب سے مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا، میں سرور کی کیفیت میں آ رہی تھی۔ اور پھر میں یہ سوچ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی کہ میرے آس پاس تو کوئی بھی نہیں تھا، تو پھر یہ کون تھا جو مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا؟ میرے اٹھ کر بیٹھتے ہی وہ یہاں سے غائب ہو گیا۔ آج میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب ہو رہا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے سر جھٹک دیا، شام کو امی کے ساتھ جا کر گھر کی ضروری خریداری کی، امی کو ایک اچھا سا سوٹ لے کر دیا، تو میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ میں جب بھی امی یا بہنوں کے لیے کوئی چیز لے کر آتی تو مجھے اسی طرح سے خوشی کا احساس ہوتا تھا۔ جب میں گھر آئی تو امی کہنے لگیں کہ تم بہت فضول خرچی کرنے لگی ہو، اب بھلا ان چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ تب میں نے امی کو کہا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، آپ کو کیا پتا، ایک سوٹ لینے سے کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ اماں کہنے لگیں کہ مگر ہم غریب لوگوں کے لیے زندگی ایک ہی جگہ پر رک گئی ہے، آج کل مہنگائی کے زمانے میں تو سانس لینا بھی دوبھر ہو گیا ہے۔ میں سوچتی ہوں اگر تم یہ کام شروع نہ کرتی تو ہمارا کیا ہوتا؟ تمہارے ابا کی پینشن میں تو گزارا کرنا بہت مشکل ہوا جا رہا تھا، اب کل کلاں کو تمہاری شادی کرنی ہے، پھر تمہاری چھوٹی بہنوں کے اخراجات بھی تو ہوں گے۔ میں یہ سب جب سوچتی ہوں کہ تمہاری شادی کے بعد ہم سب کا کیا ہوگا، تو یہ سوچ ہی میری جان لینے لگتی ہے۔ تم نہیں جانتی کہ اس مہنگائی نے کس طرح سے سب کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ اماں کو میں نے گلے سے لگا لیا، کہنے لگی کہ میں تو آپ کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جا رہی، میں اسی گھر میں رہوں گی، آپ کو کس نے کہا کہ میں شادی کر رہی ہوں؟ وہ نم آنکھوں سے مسکرا تھی۔ ہر لڑکی کو ایک نہ ایک دن رخصت ہو کر اپنے سسرال جانا ہی ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر میرے ذہن میں وہ سراپا گھوم گیا، میں نے شرما کر نظر جھکا لی۔ نہ جانے کیوں شادی کے نام پر اس شخص کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آیا تھا جس کے نام تک سے میں ناواقف تھی، اور پھر زندگی اسی طرح سے گزرتی جا رہی تھی۔ پھر میری میڈم کے ساتھ ایک دن معمولی سی بات پر لڑائی ہو گئی۔ وہ مجھ سے کام تو بہت زیادہ لیتی تھی مگر معاوضہ دینے پر بالکل بھی تیار نہیں ہوتی تھی۔ میں نے میڈم کو صاف طور پر یہ بات کہہ دی کہ اگر آپ میرا معاوضہ نہیں بڑھائیں گی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ انہیں جیسے اس بات کی پرواہ ہی نہیں، اور پھر میں نے وہ پارلر چھوڑ دیا، ایک بہت بڑے سیلون میں آ گئی۔ انہوں نے جب مجھ سے ٹیسٹ لیا تو سب لوگ ہی میرے ہاتھ کی مہندی اور میرے ہاتھ کا میک اپ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ میری توقع سے زیادہ انہوں نے میرے لیے تنخواہ مقرر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میری ہی جیسی کسی ورکر کی تلاش میں تھے، اور ان کی بات سن کر میرا سیروں خون بڑھ گیا تھا۔ بعد میں جب میڈم کو یہ بات پتہ چلی تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے میری تنخواہ بڑھانے کا وعدہ کیا اور مجھے واپس آنے کے لیے مجبور کرنے لگی، مگر اب میں کبھی بھی ان کے پاس دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ انہوں نے میری مجبوری کا بے انتہا فائدہ اٹھایا تھا، میں انہیں مزید فائدہ اٹھانے نہیں دے سکتی تھی۔ اس دن شام کا وقت تھا، میں پارلر سے تھکی ہاری گھر آئی، تب دروازے پر دستک ہونے لگی۔ آج پھر وہی لڑکی باہر کھڑی تھی۔ اماں اس کو گھر کے اندر لے آئی۔ اسے دیکھ کر میں نے خوش دلی سے اس سے حال احوال پوچھا، تو وہ کہنے لگی کہ آج بھی وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہے کیونکہ اس کے خاندان میں ایک اور لڑکی کی شادی ہے، اور اس لڑکی کا کہنا ہے کہ اس نے مہندی میرے ہاتھ سے لگوانی ہے۔ شام کا وقت دیکھ کر اماں ہچکچا گئی، پھر کہنے لگی کہ اس وقت میں اکیلے تمہیں کیسے بھیج دوں، گھر میں دونوں چھوٹی اکیلی رہ جائیں گی، انہیں اکیلا چھوڑنا بھی مناسب نہیں، تمہیں اکیلا بھیجنے کا بھی دل نہیں مان رہا۔ تبھی میں نے اماں سے کہا کہ وہاں پر جب میں پچھلی بار گئی تھی تو مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، اور ہاں آج بھی اللہ نے چاہا تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، بہت عزت دار لوگ ہیں، عزت کرنا اور دینا جانتے ہیں۔ اس بات کی تو ماں بھی قائل تھی۔
وہ اس لڑکی کی بات چیت سے بہت متاثر ہوتی تھیں۔ اماں سے اجازت ملنے کی دیر تھی کہ میں اس کے ساتھ چل پڑی، اور میں اس بات پر خوش تھی کہ آج پھر مجھے اچھی خاصی آمدنی حاصل ہو جانی تھی۔ جب میں گاڑی میں بیٹھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ گاڑی میں چاروں طرف کالے رنگ کے شیشے تھے اور ان شیشوں سے باہر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا، کہنے لگی کہ پلوشا، گاڑی کے شیشے سے تو باہر کچھ نظر نہیں آ رہا، تو تمہارا ڈرائیور گاڑی کیسے چلا رہا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ ڈرائیور نے آنکھوں پر چشمہ لگا رکھا ہے، اس چشمے کی مدد سے اسے شیشے کے باہر کا منظر صاف دکھائی دے رہا ہے۔ مگر ایسی گاڑی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ سفر سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی، کہنے لگی کہ ہم پردے دار لوگ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ پردے میں کسی نامحرم کی نظر ہم پر پڑے، یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے۔ میں نے انتہائی رشک سے اسے دیکھا تھا کہ آج کے زمانے میں بھی وہ کس طرح سے پردے کو قائم کیے ہوئے تھے، جبکہ میں محض چادر میں ملبوس تھی اور میرا چہرہ صاف عیاں ہو رہا تھا۔ میں نے غیر ارادی طور پر چادر کو کچھ اور آگے سرکا لیا۔ کافی دیر کے بعد گاڑی اس محل نما گھر کے پاس آ کر رکی۔ آج پھر سے اس محل کو دیکھ کر میں حیرت سے دنگ رہ گئی۔ آج اس میں لائٹنگ کی گئی تھی۔ جب تک میں یہاں پر پہنچی ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا اور ہر طرف لائٹنگ آن تھی۔ اتنی خوبصورت روشنی، یہ محل الگ ہی چھپ دکھا رہا تھا۔ اس قدر خوبصورت لگ رہا تھا کہ میں دیکھتی رہ گئی۔ آج بھی میں نے بہت سی لڑکیوں کو مہندی لگائی۔ آج انہوں نے مجھے پہلے سے زیادہ معاوضہ دیا تھا، بلکہ آج تو انہوں نے میرے لیے ایک سونے کے سیٹ کا گفٹ دیا۔ یہ ایک بہت بڑا سیٹ تھا اور بہت ہی زیادہ خوبصورت بھی تھا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے وہ لینے سے صاف انکار کر دیا۔ انہیں کہنے لگی کہ میں یہ تحفہ نہیں لے سکتی، میری اماں مجھے ڈانٹیں گی، انہیں یہ بات بری لگے گی۔ الشبا کہنے لگی کہ اگر تمہاری اماں نے کچھ کہا تو میں ان سے بات کر لوں گی، فکر مت کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور آج پھر سے میری اس کے ساتھ سرسری سی ملاقات ہوئی تھی، اور آج پھر وہ مجھے دیکھ کر نگاہیں پلٹنا بھول گیا تھا۔ جب میں اس کے ساتھ گھر واپس آئی تو یہ دیکھ کر میں بدحواس ہو گئی، کیونکہ آج بھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جبکہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ وہاں پر میں نے کئی گھنٹے لگا دیے۔ اب مجھے اس بات پر حیرت بھی ہو رہی تھی۔ جب وہ سیٹ میں نے اماں کو دکھایا تو اماں نے حسب معمول مجھے بہت ڈانٹا، کہنے لگی تمہیں ان سے تحفہ نہیں لینا چاہیے تھا، اور پھر انہوں نے کچھ سوچ کر وہ سیٹ میری شادی کے لیے سنبھال کے رکھ دیا۔ اب اکثر ہی وہ لڑکی آ جاتی، اس کے خاندان میں کسی نہ کسی کی شادی ہوتی جس کی وجہ سے وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتی۔ اس کے خاندان کی تمام لڑکیوں کو میرے ہاتھ کی مہندی پسند تھی، اور جب بھی میں اس کا ذکر امی سے کرتی تو امی مسکرا کر کہتی کہ دوسروں کی چیز کو دیکھ کر آنکھیں نہیں پھاڑتے، بلکہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی ایسی ہی نعمت عطا کرے۔ اگر آپ اس طرح سے کریں گی تو آپ کی نظر دوسرے کی نعمت کو کھا جائے گی۔ اماں کی بات سن کر میں شرمندہ ہو جاتی، انہیں کہتی کہ میں تو اس چیز کی تعریف کر رہی ہوں کیونکہ مجھے ان کا گھر بہت پسند آیا ہے، میری یہ خواہش ہے کاش میرے پاس بھی ایسا گھر ہو۔ اماں مسکرا دیا کرتی تھی، ایک دن اللہ تمہیں بھی ایسا گھر ضرور عطا کرے گا۔ میں جس سیلون میں کام کر رہی تھی وہاں پر میری تنخواہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اب میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ میں اپنا چھوٹا سا پارلر کھول سکتی تھی۔ جب میں نے اس بات کا اماں سے ذکر کیا تو پہلے تو وہ خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ اگر تمہارے پاس تجربہ ہے، تم یہ کام کر سکتی ہو تو تم ضرور کرو، میں تمہیں اس چیز سے نہیں روکوں گی۔ پھر میں نے اللہ کا نام لے کر اپنا پارلر اوپن کر لیا۔ صبح سے لے کر شام تک میں اپنے پارلر میں ہوتی اور میرے پاس لوگوں کا جیسے رش سا لگا رہتا تھا۔ میں نے اپنی ہیلپ کے لیے 2-3 لڑکیاں بھی رکھ لی تھیں، مگر کام تھا کہ ختم ہونے میں نہیں آتا تھا، اور اس بات پر میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی۔ اب تو میرے پاس مہینے میں ہی اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ میں اپنی ایک گاڑی لینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ امی کا کہنا تھا کہ مجھے پیسے ضائع نہیں کرنے چاہیے، مجھے پیسے سنبھال کے رکھنے چاہیے، کل کو میری شادی پر کام آئیں گے، اور میں اماں کی بات پر ناک منہ چڑھا کر رہ جاتی۔ اس دن پھر شام کو وہی لڑکی مجھے لینے کے لیے آئی تو اماں ان کے بارے میں اچھے سے جان گئی تھی کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں، تبھی اماں نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں آ گئی۔ آج بھی گھر کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ پھر میں چلتے چلتے اس کمرے میں آ گئی۔ میں ان لڑکیوں کو مہندی لگا رہی تھی جب ایک طرف سے بارات کے آنے کا شور بلند ہوا۔ اب میں وہیں پر بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ کافی دیر تک میں اکیلی بیٹھی رہی۔
باہر یوں خاموشی چھا گئی جیسے کوئی یہاں پر موجود ہی نہ ہو۔ یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی کہ بارات کے آنے کے بعد بھی پورا گھر اس قدر خاموشی میں کیسے ڈوبا ہوا تھا۔ میں بھی چلتے چلتے باہر آ گئی۔ یہ گھر بہت بڑا تھا، جگہ جگہ راہداریاں بنی ہوئی تھیں، بہت سارے کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں چلتے چلتے ایک راہداری سے گزرتے ہوئے باہر آ گئی تو یہ منظر دیکھ کر میں مبہوت ہو کر رہ گئی۔ یہاں سے کھلا آسمان نظر آ رہا تھا، نیچے چھوٹا سا سوئمنگ پول بنا ہوا تھا جس میں رنگ برنگی مچھلیاں تھیں، اور یہاں پر اس قدر خوبصورت پھولدار پودے تھے جن کو دیکھ کر میں سانس لینا تک بھول چکی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وقت یہیں پر تھم جائے اور میں یہ سب دیکھتی رہوں۔ تبھی مجھے اپنے کندھے پر کسی کے لمس کا احساس ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، میرے پیچھے شاہ جہان کھڑا تھا۔ اسے اپنے روبرو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز انداز میں دھڑکنے لگی۔ حیا سے میری پلکیں جھکی رہ گئیں، اور وہ بھی جیسے مجھے پوری دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا، میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھنے لگا۔ اب جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے پوری دنیا گھومتی ہوئی نظر آئی اور ایک دم مجھے چکر آ گیا۔ جیسے ہی میں سنبھلی تو یہ دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گئی۔ یہ ایک بہت خوبصورت سا کمرہ تھا جس میں بہت ہی زیادہ خوبصورتی سے اسے سجایا گیا تھا۔ کمرے کے درمیان میں ایک مسہری تھی جس پر خوشبودار پھولوں کی سیج بنی ہوئی تھی۔ ایک طرف دلہن کا لباس تھا جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی، سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ سب میرا خواب ہے، میں چاہتا ہوں ایسا کمرہ ہو اور یہ لباس ہو جو تم پہن کر یہاں بیٹھ کر میرا انتظار کرو۔ اس کی بات سن کر میں شرما گئی، میں نے اپنا سر جھکا دیا۔ تبھی میں نے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو یہ دیکھ کر میں ہک تک رہ گئی کہ میں پلک جھپکتے ہی اس لان سے کمرے میں کیسے آ گئی۔ اب تو مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے یہ کوئی پراسرار معاملہ ہے جس میں میں پھنس کے رہ گئی ہوں۔ شاہ جہان مجھ سے کہنے لگا کہ کیا تم یہ لباس پہن کر مجھے دکھاؤ گی؟ اس کی بات پر میں نے میکانکی انداز میں وہ لباس اٹھایا، اور پھر جب وہ لباس بدل کر باہر آئی تو آئینے میں خود کو دیکھ کر میں پہچان ہی نہیں سکی۔ صرف یہ لباس پہننے سے میں دنیا کی حسین ترین لڑکی لگنے لگی تھی۔ وہ بھی مجھے حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، کہنے لگا کاش تم ہمارے جیسی ہوتی، کاش تم انسان نہ ہوتی۔ اس کی اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان باتوں کا بھلا کیا مقصد تھا۔ تبھی وہ مجھے دیکھ کر ایک گہری سانس لے کر کہنے لگا تمہیں اس روپ میں دیکھ لیا، اب یہ حسرت میرے دل میں اور بھی پختہ ہو گئی، اب شاید ہی میں کبھی تمہارے اس روپ کو بھلا پاؤں۔ اس کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ تبھی میں نے اس سے کہا کہ اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اگر آپ میری اماں سے میرا ہاتھ مانگیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ اماں آپ کو انکار نہیں کریں گی۔ اس نے ایک ہلکا سا کہا لگایا، مگر اس کی ہنسی اس کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی، چہرے پر مسکان تھی۔ تبھی وہ میرے گال تھپ تھپا کر بولا کپڑے بدل لو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی کوئی بات کوئی چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے سے باہر لے آیا، پھر اس کمرے کے پاس چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میں بے خودی کے عالم میں اس کمرے میں داخل ہوئی۔ وہاں موجود لڑکیاں مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ پھر میں نے باقی لڑکیوں کو مہندی لگائی تو پلوشا مجھے پھر سے واپس چھوڑ گئی۔ وہ ہمیشہ مجھے پہلے سے زیادہ معاوضہ ادا کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے میں بھی خوشی سے اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے میری آنکھوں کے سامنے شاہ جہان کا چہرہ رہنے لگا۔ میں سوچتی تھی کہ کاش وہ مجھے اپنا لے، میرے ساتھ شادی کر لے۔ میں تو کبھی اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ان چند مختصر سی ملاقاتوں کے بعد مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے میں اس کے لیے ہی بنی ہوں، اسے اللہ نے میرے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ میری کھوئی سی کیفیت دیکھ کر اماں بھی چونک گئی۔ وہ بار بار مجھ سے اس بارے میں سوال کرتی، پوچھتی، اور میں ہمیشہ انہیں یہ کہہ کر تسلی دے دیا کرتی کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوا کریں۔ اور ہر بار اماں گہری سانس لے کر خاموش ہو جاتی۔ ان دنوں ایک بہت اچھے خاندان سے میرے لیے رشتہ آ گیا، مگر میں یہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اماں کی بہت خواہش تھی کہ میری یہاں پر شادی ہو جائے، کیونکہ یہ شخص بہت ہی اچھا تھا، پڑھا لکھا تھا
اور اس کا شمار شہر کے جانے مانے کاروباری شخصیات میں ہوتا تھا، اس لیے امی چاہتی تھیں کہ میری شادی کسی ایسے ہی بڑے گھر میں ہو۔ میں جانتی تھی کہ میرے خواب بہت اونچے ہیں، میرے خوابوں کو وہی پورا کر سکتا تھا جو اس کی حیثیت رکھتا تھا۔ اماں نے جب ایک بار سرسری انداز میں مجھ سے بات کی تو میں نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ اماں نے اس بات کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا، میں بھی یہ سوچ کر بھول گئی کہ میں ایک بار انکار کر چکی ہوں تو اماں نے اس رشتے کو ٹال دیا ہوگا۔ اس دن شام کو میں پارلر سے گھر میں آئی تو گھر میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ میں سوچنے لگی کہ آج ہمارے گھر میں کون آ گیا۔ جب میں ڈرائنگ روم میں آئی تو وہاں پر عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں جو کچھ ٹائم پہلے مجھے دیکھنے کے لیے آئی تھیں، اور یہ اسی لڑکے کی اماں اور بہنیں تھیں۔ ان سب کے سامنے میں کسی قسم کی بد اخلاقی کا، بے مروتی کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے سامنے میں نارمل رہی، مگر میں ان کے جانے کے بعد اماں سے پوچھا کہ آپ نے ان لوگوں کو انکار کر دیا تھا تو یہ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ اماں مجھے حیرت سے کہنے لگی کہ میں نے کب انکار کیا، میں تو یہاں پر تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ایسے رشتے قسمت والوں کو ملتے ہیں، آخر اس رشتے میں کیا خرابی ہے جو تم اس میں کیڑے نکال رہی ہو؟ اب میں اماں کو کیا بتاتی کہ میرے لیے تو شاہ جہان کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی شخص قابل قبول نہیں ہو سکتا، مگر اماں کو یہ بات میں ابھی سمجھا نہیں سکتی تھی جب تک مجھے شاہ جہان کی طرف سے کوئی مثبت اشارہ نہ ملتا، جب تک وہ مجھے خود شادی کے لیے پروپوز نہ کر دیتا۔ میں اماں سے کھل کر اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس دن میں یہی سوچتے سوچتے سو گئی جب آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے بالوں کو سہلا رہا ہو۔ یہ دیکھ کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب میرے اپنے عقب میں نظر پڑی تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہاں پر اس وقت شاہ جہان موجود تھا جو بڑی میٹھی پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گئی کہ اگر امی کی اس پر نظر پڑ گئی تو نہ جانے کیا ہوگا، انہیں یہ بات بہت بری لگے گی۔ انہیں مجھ پر اعتبار ہے، مجھ پر مان ہے، وہ جانتی ہیں کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے ان کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ افسردگی سے مسکرا دیا، کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ چند ضروری باتیں کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں، تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم پڑا ہے کہ تمہارا ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آیا ہے، تمہاری اماں وہاں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ بات ہمارے گھر کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھی، تو شاہ جہان کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ جب میں نے اس سے یہ سوال کیا تو کہنے لگا کہ مجھے پہلے تفصیل سے اپنے بارے میں بتا لینے دو، اس کے بعد تمہیں سارے سوالوں کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ اب اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی ایسی بات کرنے والا ہے جو بہت ہی زیادہ اہم نوعیت کی ہے، تبھی میں خاموش ہو گئی۔ وہ کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے ہمارا قبیلہ اس دنیا میں آ کر آباد ہوا تھا۔ اس سے پہلے ہم انسانوں کے درمیان میں انسانوں کی طرح ہی رہتے تھے، مگر اس سے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر حیرانگی چھانے لگی۔ یہ سب کہنے کا کیا مقصد تھا؟ اس نے میرے تاثرات کو نظر انداز کر دیا، اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہنے لگا، کتنے ہی عامل تھے جو ہماری جان کے دشمن بن گئے تھے، اور پھر تبھی ہم لوگ یہاں سے ہجرت کر گئے اور پھر ایسی جگہ پر رہنے لگے جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل تھی۔ وہاں پر کوئی عامل کبھی نہیں پہنچ سکتا تھا، نہ ہی کبھی ہماری موجودگی کا نشان پا سکتا تھا۔ اور پھر ایک دن میری بہن کی شادی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی اچھی مہندی کے ڈیزائن کو پسند کرتی ہے، اور ایک دو بار جن زادیوں نے تم سے مہندی لگوائی تھی وہ تمہاری تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتی تھی۔ میری بہن نے تمہارے ہاتھ کی مہندی دیکھی تھی، تبھی ایک دن وہ ضد کر کے انسانی دنیا میں گئی۔ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ تم اس کے ہاتھ پر کس طرح کی مہندی لگاتی ہو، اور جب تم نے اسے مہندی لگائی تو اسے یہ مہندی بہت پسند آئی، اور پھر گھر جا کر اس نے شور مچا دیا کہ اپنی شادی پر وہ تمہیں سے مہندی لگوائے گی۔ ہم سب لوگوں نے اسے سمجھایا کہ کسی آدم ذات کا ہمارے علاقے میں آنا اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، مگر اس کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی بہت بے ضرر اور معصوم ہے۔ اور پھر اس کے کہنے پر ہی جب میں تمہیں دیکھنے کے لیے آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میری بہن کی بات بالکل ٹھیک تھی، تم تو واقعی بہت معصوم تھی، جس نے دنیا کو دیکھا تک نہیں، جو ہر انسان کو اچھا سمجھ لیتی ہے۔ تبھی میں تمہیں دیکھتے ہی تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اپنی بہن کو اجازت دے دی کہ وہ تم سے مہندی لگوا سکتی ہے۔ الشبہ ہماری خاص ملازمہ ہے، وہ جب بھی یہاں پر آتی تھی تو میں بھی اس کے آس پاس ہی موجود ہوتا تھا۔
मगर उस वक्त मैं गायब हालत में होता था, इस वजह से तुम मुझे देख नहीं सकती थी। अब उसकी बात को मैंने दरमियान में टोक दिया और कहने लगी, क्या मतलब, आप कौन हैं? वो हल्का सा मुस्कुरा दिया, कहने लगा कि क्या तुम्हें अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ? हमारा ताल्लुक़ जिन्नात के कबीले से है। मुझे अंदाज़ा था कि तुम शायद ये बात समझ जाओ, मगर तुम तो बहुत भोली हो। तुम अभी तक इस चीज़ को समझ नहीं पाई कि हम तुम्हारी तरह इंसान नहीं बल्कि जिन्नात से ताल्लुक़ रखते हैं। उसकी ये बात सुनकर मैंने दोनों हाथों में सर थाम लिया। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर ताव आने लगा। वो लोग इतने अच्छे थे। मैंने जिन्नात के बारे में सुना था कि वो इंसानों को खुश नहीं देख सकते और वो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, मगर ये जिन्नात तो उन लोगों से बहुत मुख्तलिफ थे। जभी तो ये बात समझने में मुझे देर हो गई। वो कहने लगा, हमारे यहाँ भी अच्छे बुरे हर तरह के जिन्नात पाए जाते हैं, मगर हमने कभी किसी इंसान को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई और जहाँ तक मुमकिन हो सका है इंसानों की मदद ही की है। अगर मुझसे मेरे दिल का हाल पूछो तो मैं तुम्हें अपनाना चाहता था, तुमसे शादी करना चाहता था। ये बात मैंने अपने कबीले के बुज़ुर्गों के सामने रखी तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि किसी भी जिनज़ादे की शादी आदमज़ादी के साथ मुमकिन नहीं है। इससे बहुत से मसले मसाइल खड़े हो सकते हैं। मेरे और तुम्हारे लिए बहुत सी मुश्किलात बन सकती हैं, बल्कि मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए तुम इस बात को भूल जाओ और जहाँ पर तुम्हारी अम्मी कहती हैं तुम वहीं पर शादी कर लो। आज के बाद हम में से कोई भी तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी एहसास ज़यां के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे आसपास कोई भी ऐसी चीज़ हो जो तुम्हें मेरी मौजूदगी का एहसास दिलाती हो। उसकी बात सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मेरे दिल पर पहली बार किसी ने दस्तक दी थी और वो मुझे बेपनाह चाहता भी था, मगर क्या किस्मत की सितम ज़रीफ़ी थी कि इस सब के बावजूद भी मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती थी, उसे अपना नहीं सकती थी, उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। उसने अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछे, कहने लगा, आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं। अब तुम रोना भूल जाओ और शादी की तैयारियां करो। यकीन मानो वो लोग तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। तुम अपनी किस्मत पर नाज करोगी। अगले दिन अम्मा को मैंने शादी के लिए हाँ कर दी, मगर मैं जानती थी कि मेरे दिल की क्या हालत है। मैंने निहायत बुझे दिल के साथ इस रिश्ते के लिए हाँ की थी और मेरा रिश्ते के लिए इकरार करना ही था कि उन लोगों ने शादी पर जोर डालना शुरू कर दिया और फिर चंद माह के मुख्तसर अरसे में मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि उस जिन ज़ात की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। ये लोग तो बहुत अच्छे थे और मेरा ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखते थे। यही सब कुछ तो मैं चाहती थी। इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, दौलत, रुपया, पैसा। अब जब सब कुछ मुझे हासिल हो गया था, मगर मेरा दिल खुश नहीं था, क्योंकि मुझे शाहजहां से मोहब्बत थी। उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मेरे शौहर की मोहब्बत मुझे आहिस्ता आहिस्ता शाहजहां की मोहब्बत से दूर कर गई। अब मैं रफ्ता रफ्ता उसे भूलने लगी थी और मज़ीद कुछ साल के बाद मैं इस गम को, इस ज़ख़म को सह गई। और आज जब इतने दिनों के बाद मैंने वो ज़ेवरात का डब्बा निकाला तो वो ज़ेवरात आंखों के सामने देखकर मुझे फिर से वो सब कुछ याद आ गया और फिर से मेरे ज़ख़म ताज़ा हो गए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बेशक वो मोहब्बत अभी भी ताज़ा थी। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।